حق موجود بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اس نیت کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے دوستوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے جب واپس آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا۔ آپ آپے سے باہر ہو گئے، کمان ہاتھ میں لی اور حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور ابو جہل کے سر پر اس شدت کے ساتھ، اس زور کے ساتھ ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا، اور پھر آپ نے فرمایا میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ اے ابو جہل، اگر تم سچے ہو تو مجھے اسلام سے، مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے کہ جب رات ہوئی تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ یار تم تو قریش کے سردار ہو، تم اپنا دین بدل رہے ہو۔ ساری رات آپ کی اسی کشمکش میں، اسی اضطراب میں گزری۔ صبح ہوئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور اپنا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی حقانیت اور صداقت کا جب درس دیا، چند لمحوں کے بعد آپ کے دل کی دنیا جگمگ جگمگ کرنے لگ گئی اور آپ یہ کہنے لگے بے شک آپ سچے ہیں اور بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بہت پیار تھا اور آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے کہ میرے سارے چچاؤں میں سب سے بہتر جو ہیں وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانشار صحابی، ان کے ہم بیٹے کی ولادت ہوئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انداز دیکھیں کہ آپ سے محبت کا کیسا پیارا انداز ہے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہم بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، میں نے اس کا نام رکھنا ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا نام رکھوں؟ آپ نے فرمایا مجھے لوگوں میں سب سے بہتر جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے بیٹے کا نام حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر حمزہ رکھ لے۔ یاد رکھیں اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ رمضان المبارک 1 ہجری کو 30 سواروں کی قیادت میں سنبھالا۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس میں شریک ہوئے اور مشرکوں کے بڑے بڑے سورماؤں کو جہنم واصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے دوران اپنے سر پر شتر مورت کی کلگی آپ سجائے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور دشمنوں کو جہنم واصل کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے جاتے کہ میں لوگوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں کفار نے بڑی بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک اور کان کو جسم سے جدا کر دیا اور آپ کے سینے اور پیٹ کو چار کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے سب سے پیارے چچا کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے پھر یوں دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حمزہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، بے شک آپ قرابت داروں میں سب کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے اور بھلائی کے کاموں میں پیش رہنے والے تھے۔ آپ کی جو نماز جنازہ ادا ہوئی اس میں بھی آپ کو ایک انفرادیت اور ممتاز مقام حاصل ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور پھر اس کے بعد جتنے بھی شہداء تھے باری باری سب کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی، ساتھ میں آپ کی بھی نماز جنازہ ادا کی جاتی رہی۔
جبل احد کے دامن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر، آپ کے مزار پر کروڑا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو، اور آپ کے توسط سے، آپ کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے ہمیں بھی مالک کریم اپنی رحمت خاصہ میں سے حصہ عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔